جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ امام حسین نے قربانی یہ اس لیے دی تاکہ امت کو نجات مل جائے، امت جنت میں چلی جائے۔ کربلا اللهم ارزقنا کربلا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ طاہرین۔ خداوند متعال آپ تمام عزاداروں کی عزاداری کو قبول فرمائے، آپ کے ماتمداری، نوحہ خوانی، مرثیہ خوانی، آپ کا حضور، آپ کے اشکوں کو اپنی بارگاہ میں بہترین طریقے سے قبول فرمائے انشاءاللہ۔ عرض کر رہے تھے کہ ہم فرش اعضاء پر معرفت کے ساتھ آئیں، احساسات کے ساتھ بھی آئیں۔ احساسات آپ گھر رکھ کے مت آئیے، جذبات، احساسات، وہ گریہ، وہ آہوزاری، اس کے ساتھ آئیں، لیکن عقل و فہم و شعور کے ساتھ آئیں، اور ہم آئیں اپنے آپ کو ایسے ڈیولپ کریں اس تعلیمات عزاداری کے ذریعے سے کہ مقصد حسین کے ساتھ جئیں۔ خوب حالا آپ مقصد امام حسین علیہ السلام کے ساتھ اور اس کے لیے جینا چاہتے ہیں تو ہم مقصد امام حسین کو سمجھیں۔ دوسرا مقصد جو تاریخ میں بعض لوگ ایسے تصور کرتے ہیں کہ امام حسین نے قیام کا مقصد وہی مقصد ہے جو خون جناب عیسیٰ مسیح کی قربانی کا مقصد تھا۔ اس کو کہتے ہیں کہ بینش مسیحانے یا کلیسائی۔ خدا نہ خواستہ یہ چیز ہمارے معاشرے میں نہ آ جائے کہ کیا کہتے ہیں مسیحی جناب عیسیٰ کی قربانی کے بارے میں؟ کہتے ہیں کہ جناب عیسیٰ نے قربانی دی ہے، اور قربانی اس لیے دی ہے تاکہ اپنے چاہنے والوں کی نجات ہو جائے۔ بس سارا ہدف اور مقصد جناب عیسیٰ کی قربانی کا یہ ہے کہ جو چاہنے والے مسیحی ہیں ان کے گناہ معاف اور ان کو نجات اور جنت میں جگہ مل جائے۔ خوب ہمارے یہاں بھی بعض لوگوں نے اس طریقے سے ممکن ہے بیان کرنا چاہو کہ امام حسین کی قربانی کا مقصد یہ ہے کہ جو چاہنے والے ہیں ان کی نجات ہو جائے۔ یہ صحیح نہیں ہے، یہ مقصد صحیح نہیں ہے کہ امام حسین کی اس عظیم قربانی کا مقصد یہ ہے کہ چاہنے والوں کی نجات ہو جائے۔ یعنی عظیم، یعنی وقت کا امام آغا جان آپ دیکھیں، امام فدا نہیں ہوتا امت پر، امت فدا ہوتی ہے۔ امام کے نقش قدم پر چل کر امت کو نجات ملتی ہے، نہ ہی کہ امام خون بہائے اس لیے کہ امت کو نجات ملے اور امت جو ہے وہ امام حسین خون اور قربانی کے صدقے میں وہ جنت مل جائے۔ یہ صحیح مقصد نہیں ہے، لہذا علماء ہمارے اس مقصد کو نہیں بیان کرتے۔ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس مقصد یہ صحیح ہے یا نہیں ہے، کلیسائی اور مسیحانے جو مقصد ہے کہ امام حسین کے خون جیسے عیسیٰ نے دیا اپنے چاہنے والوں کی نجات کے لیے، ایسے امام حسین نے دیا، اگر آپ اس کو سمجھنا چاہتے ہیں تو زیارت اربعین کے اس جملے کو یاد کریں۔ خوبصورت جملہ ہے وہ۔ جملہ یہ ہے کہ امام فرماتے ہیں وَبَذَلَ مُحْجَتَهُ فِيكَ، امام حسین نے جو قربانی دی ہے، جان دی ہے خدا تیری راہ میں، لِيَسْتَنْقِذَ عِبَادَكَ مِنَ الجَّهَالَةِ وَحَیرَةِ الضَّلَالَةِ، دو چیزوں کے لیے دی، دو چیزوں کے لیے دیا۔ میں اس مقصد قیام کو غلط بیان کرنے کے لیے جملہ زیارت اربعین سے لا رہا ہوں۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ امام حسین نے قربانی یہ اس لیے دی تاکہ امت کو نجات مل جائے، امت جنت میں چلی جائے، چاہنے والے جنت، خیر اگر ایسا ہوتا تو زیارت اربعین کے جملے کا کیا معنی کریں گے؟ وَبَذَلَ فِيكَ مُحْجَتَهُ فِيكَ، امام حسین نے خون جگر جان دی ہے خدا تیری راہ میں، لِيَسْتَنْقِذَ عِبَادَكَ مِنَ الجَّهَالَةِ وَحَیرَةِ الضَّلَالَةِ، تاکہ انقاذ کرے، غرق ہونے اور ڈوبنے سے بچائے۔ کس چیز میں ڈوبنا؟ جہالت اور ضلالت میں۔ جہالت یعنی حماقت، جہالت یعنی بے عقلی، جہالت یعنی سفاہت، جہالت یعنی نافہمی۔ اس جہالت اور نافہمی سے نجات دینے کے لیے امت کی حسین نے جان قربانی دی۔ بس یہ بے بصیرت ہونا، نافہم ہونا، حماقت، سفاہت، بے عقلانیت سے نجات دینے کے لیے امام حسین نے ایک قربانی اس لیے دی۔ وحیرت الضلالہ، حیرت الضلالہ یعنی عمل میں جو سردرگم پھر رہے ہیں، عمل میں جو گمراہ ہیں، اس سے نجات دینے کے لیے۔ بس امت کو جب دیکھا امام حسین علیہ السلام نے دو چیزوں میں غرق ہے، ایک جہالت، عرض کر رہا ہوں جہالت لا علمی نہیں، جہالت لا علمی نہیں، جہالت سے مراد نہیں لا عقلی، بے عقلی، حماقت، سفاہت، دیوانگی، لا عقلانیت، جو اس میں غرق ہیں،
اور عمل کے اعتبار سے گمراہی میں ہیں۔ امام حسین نے قربانی اس لیے دی تاکہ امت ان دونوں سے نجات پائے۔ ہم جہالت اور حماقت و سفاہت و بے عقلی سے ہیں، ہم حیرت ضلالت و گناہ و بے رویگی و معاشرے میں فساد پھیلانے سے، اس سے نجات دینے کے لیے بس کربلا اگر ہم زیارت اربعین کے ذریعے سے دیکھنا چاہتے ہیں امام حسین نے کس لیے قربانی دی ہے، نہ اس لیے قربانی دی ہے کہ امت محمدی خون حسین کے صدقے میں نجات پا جائے اور جنت میں چلے جائے، نہ خیر۔ یعنی ذمہ داریوں کو اٹھانے کے لیے امام حسین نے قربانی نہیں دی ہے، شانوں کو خالی کرنے کے لیے قربانی نہیں دی ہے، امام حسین نے ذمہ داری لانے کے لیے قربانی دی ہے۔ میری بات کو سمجھیے، چونکہ انسان یعنی ذمہ دار، انسان یعنی مکلف، انسان یعنی خلیفہ خدا بننے کی راہ میں قدم اٹھانا، تو اس سے ذمہ داریوں کو نہیں اٹھانا چاہیے۔ امام حسین نے ذمہ داری دی ہے، یہ ذمہ داری کہ عقل کو سالم کرو، عقل پہ عمل کرو، عقل کو شگوفہ کرو، عقل کو منور بناؤ، عقل کو روشن کرو، عقلانی زندگی گزارو۔ یہ دو، ضلالت، گمراہی، بدعملی، فساد، گناہ، بے رویگی سے نجات امام حسین نے اس لیے، اور یہ دونوں ہمیں کرنے ہیں۔ امام حسین کی قیام کا ایک درس یہ ہے خوبصورت، جس کو زیارت اربعین میں بیان کیا ہے کہ امام حسین نے قربانی اس لیے دی ہے لیستنقذ، یستنقذ عربی گرامر میں جو ڈوبتا بندہ ہوتا ہے، جو ڈوبتا ہے اس کا ہاتھ پکڑ کے باہر نکالنا، اس کو کہتے ہیں انقاذ، استنقاذ اس کو کہتے ہیں۔ یعنی گویا کہ اس زمانے میں معاشرہ غرق تھا، دونوں چیزوں میں ڈوبا ہوا تھا، ایک جہالت میں ڈوبا ہوا تھا، عقل کی چھٹی ہو گئی تھی، سفاہت و حماقت و لاعقلانی معاشرے پہ چھائی ہوئی تھی، دوسرے بے رویگی ہے، گمراہی عملی، شراب، فساد، حتیٰ حاکم وقت کا شراب خور تھا، مست تھا، غرور میں گناہ علنی ہو رہے تھے۔ امام حسین نے قربانی یہ دی تاکہ ڈوبے ہوئے معاشرے کو، ہم عقلی طور پر جو جہالت میں ڈوبا ہوا تھا اور حماقت میں، ہم عملی طور پہ جو گمراہ تھا، اس سے نجات دینے کے لیے امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی دی۔ بس یہ مکتب بھی ہمارے ہاں قبول نہیں ہے، جو مسیحانہ مکتب ہے، جو کلیسائی مکتب ہے، وہ لوگ کہتے ہیں کہ جناب عیسیٰ نے قربانی اس لیے دی ہے تاکہ مسیحیت کو نجات اور جنت میں چلے۔ نہ، امام حسین نے ذمہ داری کے لیے اور جو معاشرے کو ڈوبے ہوئے دیکھا، اس معاشرے کو نجات دینے کے لیے قربانی دی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔